بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 79 اور 80 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ 79 مقالہ مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، انہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ لما ماردہ مردہ الذی مات فیہ۔ آپ جس مرض میں آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کے ایک بیٹے ہیں عبد الوہاب، انہوں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی، اوصنی یا سیدی بما اعمل بہ بعدک، مجھے کسی ایسی چیز کی وصیت کریں جن کو آپ کے وصال کے بعد میں اختیار کیے رکھوں اور اپنائے رکھوں۔ آپ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ عز وجل، تجھے میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ ہر وقت اپنے مالک و مولا سے ڈرتا رہے۔ ولا تخف احدا سوی اللہ، اور یہ بات بھی یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، کسی جاہ و منصب والے سے، کسی مال و متاع والے سے، کسی سردار اور وڈیرے سے مت ڈر، اس کا خوف سینے میں مت رکھ، بلکہ فقط رضا الہی کی خاطر خشیت الہی کو اختیار کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ولا ترج احدا سوی اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھ۔ وکل الحوائج الی اللہ عز وجل، اور تمام تر ضروریات کا رخ اپنے مالک و مولا کی جانب موڑ لے اور کسی اور جانب متوجہ نہ ہو۔ ولا تعتمد الا علیہ، اور اس کے علاوہ کسی پر بھی توکل اور بھروسہ نہ کر، اعتماد نہ کر۔ وَاطْلُبْهَا جَمِيعًا مِنْهُ تَعَالَىٰ، اور ہر ضرورت کو اپنے مالک و مولا سے مانگ اور اپنے مالک و مولا سے طلب کر، اور اسی سے تو ان چیزوں کو اختیار کر۔ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہ کر، اعتماد نہ کر۔ التوحید التوحید، آپ نے فرمایا توحید کو قائم رکھ، توحید کو قائم رکھ۔ جماع الکل، یہ سب کا جامع ہے، توحید پر قائم رہ اور توحید پر اپنے آپ کو برقرار رکھے رکھ۔ اگر کوئی کہے کہ صوفیاء شرک کی جانب مائل ہوتے ہیں یا مشرکانہ نظریات و عقائد اور ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو سنیے، یہ ابتدا سے انتہا تک آپ دیکھیں، آپ نے ہر مقام پر، یعنی پہلا ہے جو مقالہ مبارک اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اس کی نواہی سے اجتناب کرنا، جس چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا اور اس پر اعتقاد رکھنا۔ اور وہاں سے لے کر آج 79 اور 80 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے جو آخری بات کی ہے 79 مقالہ مبارک میں، فرمایا توحید التوحید، توحید توحید، اور یہ تمام کی تمام اوصاف و کمالات کی جامع چیز ہے کہ بندہ توحید پر قائم رہے۔ جب بندہ توحید اپنے سینے میں ایک خالق و مالک کو، اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل، اسی کے لیے ترک، اسی کے لیے سب چیزوں کو اختیار کرنا اور اسی کے لیے ترک کرنا، یہ بندے کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور اگلے مقالہ مبارک میں آپ فرماتے ہیں، قال رضی اللہ عنہ ورداہ، 80 مقالہ مبارک میں، اذا صح القلب مع اللہ عز وجل لا یخلو منہ شیء ولا یخرج منہ شیء، فرمایا جب دل صحیح ہو جائے اور اللہ کے ساتھ یہ خالص ہو جائے تو اس سے کوئی چیز
خالی نہیں ہوتی، علیحدہ نہیں ہوتی، ولا یخرج منہ شیء، اور اس سے الگ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر چیز 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے حضرت باہو سو ہی رب پہچانے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ ورداہ انا لب بلا قشر، میں وہ حقیقت ہوں جس پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ گویا آپ آہستہ آہستہ طالب کی تربیت فرما رہے ہیں، سالک کی تربیت فرما رہے ہیں، مرید کی تربیت فرما رہے ہیں، ارادت مند، خواہش مند، چاہنے والے، آرزو مند، تمنا رکھنے والے، ڈیمانڈ کرنے والے، ان کی تربیت کا پروسیس سے گزار کے آپ یہاں پر لے آتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو میں وہ حقیقت ہوں جس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ جب فنائیت کے مقام سے گزر کر مقام بقائیت تک پہنچتا ہے تو اس پر یہ احوال کھلتے ہیں، یہ مبتدی پر اور متوسط پر اس درجہ کے احوال نہیں کھلتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد سے ابعدوا من حولی، میری بات سے دور ہو جاؤ، فإنی معکم بالظاہر، سن لو ظاہری احوال میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ومع غیرکم بالباطن، لیکن میرا باطن کے احوال کو جاننا چاہتے ہو تو میں تو کسی اور کے ساتھ ہوں۔ ظاہر میں دکھتا ہوں، تمہارے مابین موجود ہوں، باطن میں تو میں کسی اور مقام اور مرتبے پر ہوں۔ پھر آپ وصال کے قریب جب وقت آن پہنچا تو آپ اکثر فرماتے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکات ہوں۔ غفر اللہ لی ولکم، اللہ نے تمہیں اور مجھے بخش دیا ہے۔ تاب اللہ علیہ وعلیکم، رجوع کیا اللہ نے تم پر اور مجھ پر۔ بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ذالکا یومن و لیلتن، دن رات آپ کا یہی وظیفہ رہا اور یہی کلمات آپ ادا فرماتے رہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ عبد الرزاق اور شیخ موسیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے اسرار و رموز کو برقرار رکھے، رضی اللہ عنہما، آپ فرماتے ہیں انا حضرت الغوث رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، کان یرفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ویمدہا، اور ان کو بلند کیا، ویقول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، توبوا وادخلوا فی الصف اذا جیء الیکم، آپ نے فرمایا تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکات ہوں، رجوع کرو، توبو وادخلوا فی الصف، اور صفوں میں چلے جاؤ، اذا جیء الیکم، جبکہ میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، بھیجے جانے والا ہوں۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ جو بوقت وصال جس چیز کی جانب متوجہ کروا رہے تھے اور جس جانب لوگوں کو اور اپنی صحبت میں بیٹھنے والے اپنے شہزادوں کو متوجہ کروا رہے تھے، وہ ایک خاص مقام اور مرتبے کی جانب تھا۔ پھر آپ نے فرمایا بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض، فرمایا میرے تمہارے اور مخلوق کے درمیان تو زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، فلا تقیسونی باحد ولا تقیسون علی احد، فرمایا مجھے کسی ایک کے ساتھ قیاس نہ کرو کہ میں یہاں تم جیسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو اس طرح کی کیفیت ہو یا اس طرح کی حالت ہو۔ فرمایا یہ مقام اور مرتبہ بوقت وصال کا ہے کہ تمہارے اور میرے مابین زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اور بعد ہے، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ اس وقت اپنے مالک و مولا کے ساتھ اس قدر منسلک تھے کہ آپ کی روح پرواز کرنے کے قریب تھی، پھر بھی آپ اپنے مالک و مولا کی جانب متوجہ تھے اور اسی طرف محو اور مصروف تھے۔ گویا آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، تنگی میں ہو
یا آسانی میں ہو، ہر حال میں بندے کا رجوع و رجحان اپنے مالک و خالق کی جانب ہونا چاہیے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی چیز کی عملی تصویر پیش کی کہ ہر حال میں بندے کو مالک و مولا کا ہونا چاہیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سمجھایا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔